وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ، آج ہم انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام اللطیف کے بارے میں بات کریں گے۔ اللطیف کا معنی ہے بہت لطف فرمانے والا، بہت شفقت کرنے والا، بہت مہربان اور بہت باریک بین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جب یہ لفظ استعمال ہوتا ہے تو دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ ایک تو نرمی اور شفقت کے معنوں میں کہ وہ اپنے بندوں پر اور اپنی تمام مخلوقات پر بے پناہ لطف و کرم کرنے والا ہے، اور دوسرا غیر محسوس طریقوں سے کام کرنے والا اور بہت ہی باریک بین، اتنے باریکی سے چیزوں کو دیکھنے والا کہ جہاں اس کی مخلوق کی نگاہ بھی نہیں جاتی، جہاں سے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، جس طرف کسی کا خیال بھی نہیں جاتا، وہ ایسے اسباب فراہم کر دیتا ہے، وہ ایسے طریقوں سے اپنا کام کرتا ہے کہ دوسروں کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ جب وہ بندوں کی مدد کرنا چاہتا ہے تو اس وقت بھی وہ ایسے ذرائع اور ایسے طریقے اختیار کرتا ہے کہ جس سے بندے خود بھی اس کے بارے میں سوچ نہیں۔ پھر یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ نام مختلف طریقوں سے قرآن مجید اور احادیث میں ملتا ہے۔ سورہ شورى آیت نمبر 19 میں آتا ہے اللہ لطیف بعبادہ، اللہ اپنے سارے بندوں کے ساتھ لطف کرنے والا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت زیادہ مہربانی کرنے والا ہے، ان کے ساتھ بھی جو اس کو مانتے ہیں اور ان کے ساتھ بھی جو اس کو نہیں مانتے، لیکن اس کا خاص لطف ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جو اس پر ایمان لانے والے ہیں، اس کے اطاعت گزار اور فرما بردار بندے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے دوستوں کو، اپنے پیاروں کو آگ میں نہیں ڈالے گا، جبکہ لطف عام مہربانی اور عام شفقت اس کی ساری مخلوق کے لیے ہے۔ پھر یہ کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے، شفقت اور مہربانی ہوتی ہے کہ سزا کا مستحق ہونے کے باوجود بھی وہ اپنے بندوں سے درگزر کر جاتا ہے اور ان کے بہت سے قصوروں کو معاف کر دیتا ہے۔ پھر یہ کہ جس طرح ایک ماں اپنے بچے کے لیے شفقت کرنے والی مہربان ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے کئی گنا بڑھ کر اپنے بندوں سے محبت کرنے والا اور ان پر رحم فرمانے والا ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ قلم کو روکے رکھے۔ ہو سکتا ہے کہ چند لمحوں کے اندر ان کو احساس ہو اور وہ توبہ کر لے، لیکن اگر بندے گناہ کرتے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ صرف ایک گناہ لکھواتا ہے۔ اس کے برعکس بندے اگر نیکی کرتے ہیں تو ایک کے بدلے میں 10، کم از کم 10 نیکیاں اللہ تعالیٰ لکھواتا ہے، ان کو اس کا اجر دیتا ہے، اور بعض نیکیوں کا ثواب تو اس کو بتایا ہی نہیں گیا، یعنی وہ بے حساب ہوگا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود ہی اس کی جزا جو ہے وہ دے گا۔ یہ سب کچھ اس کی کرم نوازی ہے اور اس کی مہربانی ہے۔ پھر اسی طرح بندے جب اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، دعا کرتے ہیں یا معافی مانگتے ہیں تو فوراً ہی معاف اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ابن آدم، تو جب تک مجھے پکارتا رہے گا اور مجھ سے امید رکھے گا، میں تجھے معاف کرتا رہوں گا۔ جو بھی تجھ سے ہوتا رہا مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، یعنی تو نے کیسے کیسے قصور کیے، کیسی کیسی غلطیاں کی، اس سے مجھے کوئی غرض نہیں۔ اور اے ابن آدم، اگر تیرے گناہ آسمانوں کے کناروں تک پہنچ جائیں پھر بھی تو مجھ سے مغفرت مانگے گا تو میں تجھے معاف کر دوں گا۔ اے ابن آدم، اگر تو زمین کے برابر بھی گناہ کرنے کے بعد مجھ سے اس حالت میں ملے گا کہ تو نے میرے ساتھ ذرا بھی شرک نہیں کیا تو میں تجھے اتنی ہی مغفرت عطا کر دوں گا۔ یعنی اللہ سارے گناہ معاف کر سکتا ہے، ضرورت اس چیز کی ہے کہ بندہ اپنے رب کی طرف پلٹنے والا ہو۔ اس لیے کبھی بھی کسی کے بارے میں بھی نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو تو کبھی معاف نہیں کرے گا،
یہ اس کا لطف و کرم ہے، وہ کسی کو کسی بھی قصور پر معاف کر سکتا ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انتہائی پوشیدگی کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ اپنے بندوں پر احسان کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے ایسے طریقوں سے بندوں کے ساتھ مہربانی کرتا ہے کہ خود بندوں کو بھی نہیں پتہ نہیں ہوتا کہ ان پر کیسی مہربانی ہو رہی ہے، بعض اوقات نعمت کے ذریعے اور بعض اوقات کسی تکلیف کے ذریعے۔ مثلاً ہمارے جسم میں بعض اوقات کوئی درد اٹھتا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بہت زیادتی ہو رہی ہے، حالانکہ وہ درد کسی اور چھپی ہوئی بیماری کا پتہ دے رہا ہوتا ہے، جو اس کے علاوہ کسی اور طریقے سے ہمارے سامنے نہیں آتی۔ لیکن وہ درد جب اٹھتا ہے تو پھر اس بیماری کی طرف ہماری توجہ جاتی ہے اور اس کا علاج ہو جاتا ہے۔ اور اللہ رحم کرے، بعض دفعہ اس طرح سے انسان کے اندر چھپی ہوئی بڑی بڑی بیماریاں جو ہیں وہ ڈائگنوس ہو جاتی ہیں اور انسان ایک بڑے خطرے اور بڑے حادثے سے بچ جاتا ہے۔ اسی طرح بعض اوقات انسان دنیا سے بھی چلا جاتا ہے، لیکن اس کے جانے کے بعد اس کی اولاد کے ساتھ اللہ تعالیٰ ایسی ایسی مہربانی کرتا ہے کہ اگر باپ خود بھی موجود ہو تو وہ اپنے بچوں کا وہ خیال نہیں رکھ سکتا۔ اسی طرح یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رزق کے جو بے پناہ ذرائع رکھے ہیں، مثلاً ایک بیج سے درخت بننے میں اور درخت کو بارآور ہونے میں اور پھلدار ہونے میں کتنا لمبا عرصہ درکار ہوتا ہے، لیکن کتنے صبر کے ساتھ ایک درخت سالوں اپنی جگہ پر کھڑا رہتا ہے اور بڑھتا رہتا ہے۔ بعض اوقات درختوں پہ پھول آتے ہیں، پھل آتے ہیں اور وہ بڑھتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ وہ پک جاتے ہیں، پھر جا کر ہمارا دھیان جاتا ہے اور ہم ایک دم ان کو چند منٹوں کے اندر ان کو کھا کر ختم بھی کر دیتے ہیں، لیکن ہم کبھی غور نہیں کرتے کہ رب نے کیسے ان کی پلاننگ کی اور کس طرح ان کو بڑھایا۔ یہ دراصل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا لطف و کرم ہے۔ پھر اسی طرح آسمان سے منو ٹنوں پانی برستا ہے بارش کی شکل میں، لیکن وہ بندوں کو زخمی نہیں کرتا، بندوں کے اوپر بوجھ بن کے نہیں گرتا۔ کسی طرح وہ زمین کو سیراب کرتا ہے اور زمین بھی کس طرح آہستہ آہستہ اس پانی کو جذب کر جاتی ہے، اور بندوں کے لیے پھر جہاں ضرورت ہوتی ہے وہ پانی میٹھے پانی کی شکل میں بھی بعض اوقات نکلتا ہے زمین سے۔ سبحان اللہ۔ پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بعض اوقات ایسے شر سے محفوظ رکھتا ہے جس کا خود بندوں کو بھی پتہ نہیں ہوتا۔ آسمان سے اترنے والی بلائیں، زمین سے نکلنے والی مختلف طرح کی تکلیف دہ چیزیں، یہ سب چیزیں بھی اللہ تعالیٰ خود بخود بندوں کے حق میں اس طرح تکلیفوں کو اور شر کو روکتا ہے کہ بندے اس دنیا پر جی سکیں اور آسانی سے اپنا کام کاج کر سکیں۔ بہت سی حفاظت کی دعائیں ہیں جن سے ہم بہت سے شر اور فساد سے محفوظ رہ سکتے ہیں، ان کو یاد کر لیں اور ان کو ڈیلی پڑھیں۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو لطف خاص ہے وہ اس کے نیک بندوں کے لیے ہوگا، جو موت سے لے کر موت کے بعد کے سارے مراحل پر ان کے ساتھ رہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ مومن جب دنیا سے رخصتی اور آخرت کے سفر پر جانے کے قریب ہوتا ہے تو اس کی طرف آسمان سے روشن چہروں والے فرشتے آتے ہیں، گویا کہ ان کے چہرے سورج کی طرح روشن ہوں۔ ان کے پاس جنت کا کفن اور جنت کی حنوط یعنی خوشبو ہوتی ہے، وہ تا حد نگاہ بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر ملک الموت آ کر سرہانے بیٹھ جاتے ہیں اس کے، کہتے ہیں اے نفس مطمئنہ، اللہ کی مغفرت اور خوشنودی کی طرف چلو۔ چنانچہ اس کی روح اس طرح بہہ نکلتی ہے جیسے مشکیزے کے منہ سے پانی کا قطرہ۔ ملک الموت اسے پکڑ لیتے ہیں، دوسرے فرشتے پلک جھپکنے کی دیر میں اس کی روح کو ملک الموت کے ہاتھ میں نہیں رہنے دیتے، بلکہ ان سے لے کر اسے کفن میں لپیٹ کر اس پر اپنی لائی ہوئی خوشبو مل دیتے ہیں اور اس کے جسم سے ایسی خوشبو آتی ہے جیسے مشک۔ پھر فرشتے اس کی روح کو لے کر اوپر چڑھ جاتے ہیں۔ تعالیٰ ہمارا بھی خاتمہ بالخیر کرے۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے پیارے بندوں سے قیامت کے دن حساب بھی آسان لے گا اور ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرے گا، ان کے گناہوں کو ڈھانپ دے گا، انہیں ہر طرح کی ذلت اور رسوائی سے محفوظ رکھے گا۔ پھر اسی طرح اللطیف کا ایک معنی باریک بین بھی ہے کہ بہت باریکی سے چیزوں کو دیکھنے والا، مثلاً انسان کے صرف اعمال کو نہیں بلکہ اعمال کے پیچھے نیت اور ارادے تک کو جاننے والا، پھر ان کے اعمال کے اثرات جو رہتی دنیا تک باقی رہ جائیں گے ان کو بھی جاننے والا، پھر ان اعمال کے اثرات جو دیگر لوگوں پر پڑ رہے ہیں وہ بھی جاننے والا۔ سورۃ الملک آیت نمبر 14 میں آتا ہے الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر۔
کیا وہ نہیں جانتا جس نے پیدا کیا ہے؟ اور وہی تو ہے جو نہایت باریک بین ہے، کامل خبر رکھنے والا ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ وہ سینوں کے راز بھی جانتا ہے۔ سورۃ الملک آیت نمبر 13 میں ہے وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ اور تم اپنی بات آہستہ کہو یا آواز سے، وہ تو دلوں کی بات خوب جانتا ہے۔ کوئی بھی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں، اگر وہ چٹان کے اندر بھی ہو وہ اس کے بارے میں بھی جانتا ہے۔ اللطیف کو جان کر ہماری زندگی میں، ہمارے عمل میں یہ تبدیلی آنی چاہیے کہ ہم بھی لطف و کرم کا مظاہرہ کریں، اللہ کی مخلوق کے ساتھ مہربانی کا سلوک کریں، یتیموں اور مسکینوں پر شفقت کا ہاتھ رکھیں، جھگڑنے والوں کے درمیان صلح کرائیں۔ پھر اسی طرح مسکینوں کے ساتھ، محتاجوں کے ساتھ، کمزوروں کے ساتھ، غریب لوگوں کے ساتھ، جو معاشرے کے محروم طبقات ہیں ان کے ساتھ خصوصی شفقت کا معاملہ کرنا چاہیے۔ پھر اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت اللطیف سے باخبر ہونے کے بعد انسان کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنی گفتگو کو بھی اچھا بنائیں اور نرمی کے ساتھ لوگوں کے ساتھ معاملہ کریں۔ پھر یہ کہ انسان جب یہ جان جائے کہ اللہ تعالیٰ دلوں کے حال جانتا ہے، لطف و کرم کرنے والا ہے، تو پھر انسان کی دعاؤں میں بھی خشوع و خضوع بڑھ جاتا ہے اور دعا کی قبولیت کا یقین بھی بڑھ جاتا ہے اور انسان خوشی کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف پلٹتا ہے۔ تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کے اس نام کو لے کر پکارنا چاہیے، یعنی اللہ تعالیٰ کو اس نام سے کثرت سے پکارنا چاہیے، یا لطیف کہہ کر پکارنا چاہیے، اے لطف و کرم کرنے والے تو مجھ پر لطف و کرم فرما۔ اے اللہ، میں موت کے بعد زندگی کی ٹھنڈک مانگتی ہوں اور تیرے چہرے کو دیکھنے کی لذت کا سوال کرتی ہوں اور تجھ سے ملاقات کا شوق مانگتی ہوں، بغیر اس کے کہ کسی نقصان یا مصیبت میں پھنسوں یا کسی گمراہ کن فتنے میں مبتلا ہو جاؤں۔ اے اللہ، ہمیں ایمان کی زینت سے مزین کر دے اور ہمیں ہدایت یافتہ لوگوں کا رہنما بنا دے۔ اے اللہ، میرے رب، میرے پوشیدہ اور ظاہری تمام گناہوں کو معاف کر دے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری تمام مشکلات کو آسان فرمائے اور ہمیں اپنی معرفت عطا فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔